کبھی کبھی تاریخ ان لوگوں نے لکھی ہے جنہوں نے واپسی کا راستہ خود جلا دیا۔ سال 711 عیسوی افریقہ کی ساحل پر ایک فوج کھڑی تھی، سامنے ایک وسیع سمندر تھا اور اس پار اسپین فوج کا سپہ سالار طارق بن زیاد۔ طارق بن زیاد ایک غلام کا بیٹا جو اپنے ذہانت اور بہادری سے جرنیل بنا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ صرف 7,000 سپاہی تھے اور سامنے 1,00,000 سے بھی زیادہ لشکر۔ جب طارق بن زیاد کی فوج نے سمندر پار کیا اور اسپین کی سرزمین پر قدم رکھا، تمام سپاہی تھکے ہوئے تھے لیکن خوفزدہ بھی، کیونکہ پیچھے سمندر تھا اور سامنے موت۔ تبھی ایک سپاہی نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ سپہ سالار واپسی کا راستہ کہاں ہے؟ تو طارق بن زیاد خاموش رہے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک عجیب فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جیسے تاریخ آج تک نہیں بھولی۔ طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ کشتیاں جلا دو۔ سپاہی حیران رہ گئے کہ کشتیاں جلا دو، تو طارق بن زیاد نے کہا ہاں جلا دو۔ چند لمحوں بعد آگ بھڑک اٹھی، لکڑی جلنے لگی اور دھواں آسمان کی طرف اٹھا اور واپسی کا ہر راستہ ختم ہو گیا۔ اب یا فتح تھی یا موت۔ تب طارق بن زیاد اپنی سپاہیوں کے سامنے کھڑے ہوئے کہا، سپاہیوں، سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے سامنے، اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر مرنا ہے تو عزت سے مرو اور اگر جینا ہے تو تاریخ بناؤ۔ یہ الفاظ سپاہیوں کے دلوں میں آگ بن کر اتر گئے۔ جو فوج کچھ دیر پہلے خوفزدہ تھی، اب وہ شیر بن گئے۔ آخرکار 19 جولائی 711 عیسوی میں 7,000 مسلمانوں نے 1,00,000 سے زائد لشکر کا سامنا کیا، اور پھر وہ ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ طارق بن زیاد کی فوج نے 1,00,000 سے زیادہ لشکر کو شکست دی اور طارق بن زیاد فتح یاب ہوئے۔ جب طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تو انہوں نے صرف لکڑی نہیں جلائی تھی، بلکہ انہوں نے جلایا خوف، شک اور پیچھے ہٹنے کا راستہ۔ آج بھی کوئی مسلمان واپسی کا راستہ بند کر کے کوئی بڑا فیصلہ کرتا ہے تو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ اس میں طارق بن زیاد کا جذبہ ہے۔